اس سے صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے لیے گھر ملے گا، اپنا گھر ہوگا، چھت ہوگی سر پہ، لیکن اس سے 40 اور جو انڈسٹریز ہیں وہ اس سے چلیں گی. اس کا جو افیکٹ جائے گا، ملٹی پلائر افیکٹ، 40 اور انڈسٹریز، اس کا مطلب روزگار ملے گا، جو کہ دوسری چیز ہے. ہمارا پاکستان میں بہت بڑا چیلنج ہے نوجوانوں کو روزگار دینا. تو یہ جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے ہاؤسنگ کا، افورڈیبل ہاؤسنگ کا، اس کا لوگوں کو گھر کے علاوہ یہ جو باقی ہماری اکانومی کو کھڑا کرے گا، ہماری جو 40 ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کو چلائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک انشاءاللہ یہ جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارا 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے. تو ہمیشہ ہمارا چیلنج رہے گا کہ اپنی نوجوان پاپولیشن کو روزگار دیا جائے. تو یہ وہ بھی روزگار بھی ملے گا اس سے، اور باقی انڈسٹریز بھی چلیں گی. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایمبٹ میں نہیں ہے لیکن ہماری گورنمنٹ میں ہے، وہ یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ جو کچی آبادیاں ہیں، اب شہروں کے اندر کچی آبادیاں ہیں، اسلام آباد کے اندر کچی آبادیاں ہیں. آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ کچی آبادیوں کا کیا کرنا ہے. وہاں لوگ جیسے رہتے ہیں، نہ ان کو بیسک فیسلٹیز ہیں، گندگی ہے، نہ سیوریج سسٹم، پھر وہ ان کے نہ مالکانہ حقوق ہیں ان کے. وہ بس ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں جس طرح کہ کیونکہ یہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، یہ ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ نان پیپل ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ساری کچی آبادیوں کے اندر ایک بڑا ایمبیشس پروگرام لے کے آ رہے ہیں. یہ باقی دنیا میں بھی پریکٹس ہوا ہے کہ وہاں ہم اسی جگہ کے اوپر ان کے لیے ہم 7 ڈیولپرز کو، پرائیویٹ سیکٹر سے ڈیولپرز کو الاؤ کریں گے، انسینٹیوائز کریں گے کہ وہ وہاں کمرشل سیٹ اپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پیسے سے، اس کے پروفٹ سے وہاں پورا ایک لوگوں کے لیے جو کچی اب آبادیوں میں رہتے ہیں ان کی پوری فلیٹس بنائیں اور پوری ان کو فیسلٹیز دیں. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا اس لیے کہ اسلام آباد میں ابھی سے ہم شروع کر دیں، اور انشاءاللہ باقی جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں وہاں بھی ہم ان کو سب کو انکریج کر رہے ہیں کہ اب پاکستان میں ہم نے شہروں کو پھیلنے نہیں دینا، ہم شہروں کو اوپر لے کے جائیں گے. کیونکہ ہم جس طرح پھیلتے جا رہے ہیں ہماری ساری وہ جو گرین ایریاز ہیں وہ انڈینجر ہوتے جا رہے ہیں. اس کا آگے ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا اثر ہوگا آنے میں، کیونکہ اگر ہم سارا جو کاشت کرنے والا علاقہ ہے اس میں کانکریٹ پھیل جائے، انوائرمنٹ کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. کیونکہ اگر یہ شہر پھیلتے گئے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نمبر 8 ہے گلوبل وارمنگ میں، تو ہمارے بڑے ضرورت ہے گرین ایریاز اور درخت اگانے کا. تو یہ جو اب ہم نے فیصلہ کیا اسلام آباد کو انشاءاللہ ماڈل سٹی بنائیں گے، ان دا سینس کہ پہلے تو اس کی صفائی کریں گے، اس کے ورٹیکل اوپر جانے. ہم نے یہ بھی پتہ چلا لیا کہ کون سے ایریاز ہیں جدھر اوپر بلڈنگز نہیں جا سکتے ایویشن کی وجہ سے، ایئرپورٹ کی وجہ سے. باقی ہم سارے لوگوں کو اجازت دیں گے کمرشل ایریاز میں جتنی مرضی اوپر ہائی رائزز لے کے جائیں، اور جو گرین ایریاز ہیں اب ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. اور جو ہماری کچی آبادیاں اسلام آباد کے اندر، ان کو ہم لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، ان کو اوپر فلیٹس میں لے کے آئیں گے، اور ساتھ ان کے کمرشل سینٹرز جو فائنینس کریں گے ان کے لیے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گورنر صاحب، اور میں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو آج بگننگ ہے، ساتھ ساتھ اگر لاہور ہائی کورٹ ہمارے ساتھ جلدی سے وہ فورکلوجر لاز کا کیس سن لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ بڑی تیزی سے جو ہمارا ٹارگٹ ہے 50 لاکھ گھر کا 5 سالوں میں انشاءاللہ وہ ہم پورا کر سکیں گے. شکریہ. جنازین وزیر اعظم ہاؤس میں اسٹیٹ بینک نے مالیاتی پالیسی کا اجرا کیا ہے جس سے کم لاگت گھروں کی تعمیر کو ممکن بنایا جا سکے گا. پہلے بات کر رہے تھے طارق باجوہ گورنر اسٹیٹ بینک، جنہوں نے فیچرز بتائے اس پالیسی کے، اس مالیاتی پالیسی کا جس کا اجرا کیا گیا ہے. وزیر خزانہ اسد عمر نے بھی خطاب کیا تقریب سے. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی جو سوچ ہے وہ منفرد ہے، باقی حکومتوں سے مختلف ہے. ہم ہر طریقے سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری پالیسیوں کا محور جو ہے وہ غربت کا خاتمہ ہے اور نچلے طبقے کو اوپر لے کر آنا ہے. ناظرین یہ تو تھی اپ ڈیٹ سے، ایک مختصر بریک لیتے ہیں، اس کے بعد نیوز شو کا آغاز کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اسٹیٹ بینک گورنر صاحب آپ کا
آج واقعی شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے جو انسینٹیوز دیے افورڈیبل ہاؤسنگ لو کاسٹ ہاؤسنگ آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک ریاست جس کا ایک مائنڈ سیٹ مختلف ہے پرانی گورنمنٹ سے. مائنڈ سیٹ پہلے انسان کا ذہن چینج ہوتا ہے, سوچ بدلتی ہے, پھر وہ سوچ زمین پہ آتی ہے. ہماری جب سے گورنمنٹ بنی ہے کوشش ایک ہے کہ جو ملک کی پالیسیز ہیں وہ ساری پالیسیز بنے کہ اس ملک میں ہم نچلے طبقے کو اوپر کیسے اٹھا سکتے ہیں, غربت کیسے کم کر سکتے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی چائنا نے کیا تھا. ایسے تو نہیں 30 سالوں کے اندر 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا, یہ بائی چانس تو نہیں ہو گیا, یہ بڑی پلاننگ سے انہوں نے یہ کیا تھا. اور پلاننگ ایسی تھی کہ جو بھی وہ پالیسی بناتے تھے اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یہ عام آدمی کی زندگی بہتر کیسے کرے گا. اور بڑے سوچ سمجھ کے, اور جب ہم چائنا گئے بھی تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ کیسے انہوں نے سسٹمیٹکلی نچلے طبقے کو غربت سے نکالا. تو یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ تو ایک اس کا کمپوننٹ ہے کہ ہم نے غربت کیسے کم کرنی ہے. ایک تو سیدھی چیز یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی آبادی اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کے پاس اگر تنخواہ دار بھی لوگ ہیں تو ان کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آتا کہ وہ کیش سے گھر خرید سکیں, یا وہ ان کے پاس اتنا کیش ہو کہ وہ گھر بنا سکیں. تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ یہ بگننگ ہے. یہ اس لیے کہ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی وہ جو ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں کیس پھنسا ہوا ہے فور کلوجر لاز کا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کی رسپیکٹڈ عدلیہ سے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ یہ کیس جلدی سے آپ ریزالو کریں, کیونکہ جب تک فور کلوجر لاز نہیں بنتے اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان لوگوں کو ہم گھر دلوائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے. اور اگر انہوں نے قرضے لینے ہیں یا یہ جو آگے جانی ہے, یہ جو ہمارا بہت بڑی ایمبیشن ہے کہ 50 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں ہم 5 سالوں میں, تو یہ لازم ہے کہ اس کے لیے ایک فائنینس کی پوری فیسلٹیز جو اسٹیٹ بینک نے آج دی ہیں, اور ساتھ ساتھ پھر قانون بھی اجازت دے جو فور کلوجر لاز ہیں اس کے, اگر وہ نہیں ہوتا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ اتنا بڑا چیلنج میٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو فائنینسنگ ہاؤس کے لیے ہے جی ڈی پی کی اس کی ریشو ہے 0.2%. ہندوستان کے اندر 10% کے اوپر پہنچ چکی ہے, ملیشیا میں 30% ہے, اور امریکہ اور انگلینڈ میں 80% سے بھی اوپر ہے. تو اگر یہ جب تک ہم یہ کیش اویلیبل نہیں کریں گے عام لوگوں کے لیے جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کے لیے یا خریدنے کے لیے, تو یہ ہمیشہ یہ رہے گا کہ تھوڑا سا طبقہ اچھے اچھے گھروں میں رہے گا یا اپنے گھر ہوں گے, اور عام لوگ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ بھی ایک زندگی, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک گھر ہو. تو یہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب آپ نے یہ جو آج کہا, آج جو کیا, بینکس کو آپ نے انسینٹیوائز کیا, انسینٹیوز دیے ان کو کہ آپ وہ لینڈ کریں, پیسہ دیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے, یہ بڑا زبردست قدم ہے. لیکن اس میں یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے, جو مجھے یہ بھی بڑی چیز پسند آئی, کہ آپ نے کسانوں کے لیے بھی, چھوٹے کسانوں کے لیے بھی آپ نے کیش اویلیبل کیا, جو بہت چھوٹے کسان بیچارے مقروض ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کریڈٹ اویلیبل نہیں ہوتا, اور بڑے بڑے کسانوں کو سارا پیسہ ملتا ہے. اسی طرح یہ جو آپ نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے کیا, یہ ہے بیک بون ایک معاشرے کی. اصل میں سب سے زیادہ روزگار تو اسمال اور میڈیم انڈسٹری دیتا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ نے یہ جو ان کے لیے لونز, اور ان کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے لون لینا. بڑے جو کامیاب بزنسز ہوتی ہیں, انڈسٹریز ہوتی ہیں, وہ تو پیسے ان کے لیے تو کریڈٹ اویلیبل ہے, لیکن جو چھوٹا ہے جو کر رہا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اور بڑی بہت زیادہ تر یہ بینکرپٹ بھی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کریڈٹ نہیں ملتا جب ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اور
یہ بھی مجھے بڑی چیز پسند آئی کہ آپ نے فاٹا کے لیے اسپیشلی ایک قبائلی علاقے کے لیے اسپیشل پیکج ہے، کیونکہ قبائلی علاقے کے اندر ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جو وہاں تباہی آئی یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے، ابھی تک حالات بڑے برے ہیں، کیونکہ وہاں نہ سٹرکچر ہے، نہ وہ پرانا نظام رہا ہے، نہ ابھی تک ایک نیا نظام پوری طرح آیا ہے۔ تو اس قبائلی علاقے کے اندر لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے گھر بنائے، اور ان کے لیے یہ بڑا اچھا کیا آپ نے کہ ان کے لیے آپ نے یہ کریڈٹ اویلیبل کیا، اسپیشل کیس قبائلی علاقے کا بنایا۔ اسی طرح ٹرانسجینڈر، جس کو ہم پتہ نہیں کیوں ہم انسان نہیں سمجھتے، ان کے لیے بھی ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہمارا معاشرہ ہر طبقے کی جو انڈر پریولیجڈ ہے، وہ طبقہ جس کو معاشرہ عموماً پرواہ نہیں کرتا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ان کو بھی انکلوڈ کیا اس کے اندر، بیواؤں کو، یہ بھی بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہماری جو سوسائٹی تھی وہ ایک عظیم خواب تھا، پاکستان ایک عظیم خواب کا نام تھا کہ ہم ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا اسلامی فلاحی ریاست۔ اور وہ سب جب مسلمان فلاحی ریاست کا سوچتا تو وہ مدینہ کی ریاست کا سوچتا ہے، جس میں کمپیشن ہے، انسانیت ہے، رحم ہے۔ اور وہ ہم اس سے آئیڈیل سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ یہ صرف طاقتور اور ایلیٹ کا پاکستان بن چکا تھا۔ تو یہ ہم ریورس کر رہے ہیں، یہ واپس جا رہے ہیں ہماری جو فاؤنڈنگ فادرز کی فلسفی تھی پاکستان بننے کے پیچھے کیا تھا، اس کے اوپر واپس جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ بگننگ ہے،